اب قاری صاحب نے اگر کسی بچے کو صفحہ پڑھایا ہے نا، اس کا خون شامل ہے، اس کی زندگی کی روح شامل ہے اس صفحے کے اندر، تو کافی تو یہی تھا کہ وہ 4 بچوں کو سبق پڑھا دیتا۔ یہ بہت بڑا کام تھا کہ بار بار ان کو پڑھاتا، جسے ہم کہتے ہیں کوڑنا، اردو میں کہتے ہیں کہلانا، بار بار تکرار کروا دیتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے اس پہ ذمہ داری ڈالی ہوئی سبقی کی بھی، کہ جو پیچھے سے سبق ہو رہے ہیں نا بطور سبقی، ان کو بھی آپ نے سننا ہے، وہ ساتھ ملا۔ اس کے ساتھ ہم نے اس پہ اضافی ذمہ داری ڈلی ہوئی ہے، آپ نے منزلیں بھی سننی ہیں، اور اس کے اوپر مزید ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ کلاس میں اس طرح بیٹھنا ہے۔ اس کے اوپر مزید ذمہ داری یہ ہے کہ تیری کلاس کا طالب علم دائیں بائیں نہ دیکھے، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے اوپر مزید ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے کہ اگر کسی بچے کی لفظی غلطی آ گئی، وہ تو کبیرہ گناہ ہے، ہم بھی اسے سمجھتے ہیں، اور اگر اس کی اعرابی غلطی کے ساتھ ساتھ لحن خفی کی غلطی آتی ہے تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے، اس نے کان اس طرف بھی رکھنا ہے۔ اور اوپر سے میں نے بچے اس کو 25 دیے ہوئے ہیں، یہ کم از کم ہے۔ اللہ، زیادہ سے زیادہ تو مجھے یہ بھی ایک ادارے کے بارے بتایا گیا کہ وہاں کے قاری صاحب ہیں، ایک استاد ہیں، اور ان کے پاس 100 بچہ ہے، ایک 100 بچہ ہے۔ اچھا جی، یہ ساری جو ذمہ داری وہ ادا کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے نچوڑ لیا ایسے، اس کے بعد وہ کلاس سے نکلتا ہے، یوں کر کے وہ انگڑائی لیتا ہے، تو کوئی نہ کوئی بابا وہاں کھڑا ہوتا ہے، لو جی انہوں نے مسیتے کھڑے ہونے دے نہیں پتا ہے گا، وہ بھی اعتراضات ہیں، پھر اس کا بھی اس نے سامنا کرنا، اس کا بھی ازالہ۔ اگر 2 بچے وہاں کھیل رہے ہیں، انہوں نے کوئی شرارت کر لی ہے، اب وہ ساری تہذیب ہمیں سکھاتا ہے جس کی گھر میں نہیں سنی جاتی، اب اس قاری صاحب نے اس کا بھی سامنا کرنا ہے۔ پیچھے اس کے بچے ہیں، وہ تو چلو پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ بیچارہ انسان بھی ہے کہ نہیں، ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے نا، کو پیچھے اس کے معاملہ وہ بھی اس نے دیکھنے کہ نہیں دیکھنے۔ فون آ گیا، والدہ کا آ گیا، بہن کا آ گیا، بیٹے کا آ گیا، فون کیوں سنیں؟ بالکل اجازت نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں اس چیز کی۔ دے کیا رہے ہیں بھائی؟ سونے کی چڑیا دیتے ہو ہر مہینے؟ نو نو نو، اسی تو اجر دے ہی نہیں سکتے، اجر اللہ تعالیٰ نے تانوں جنت ہی دینا ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، جو تم نے اس کو پیسے دینے وہ تم نے دوزخ میں جانے کے لیے دینے، تو تم نے بھی پیسے دے کے جنت ہی جانا ہے نا۔ اگر یہ زیادہ محنت کر کے زیادہ بڑی جنت لے لے گا تو تم زیادہ پیسے دے کے زیادہ جنت نہیں لے سکتے، تمہیں نہیں جنت چاہیے۔ اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھانا ہے تو تم نے اس کی خدمت نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے۔ وہ کبھی سوچو تو صحیح نا، وہ کہتے ہیں چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کے کبھی زہر بھی کرتا ہے کارے تریاقی۔ تو یہ میری بات اگرچہ کسی کو تلخ ضرور محسوس ہو۔ ہماری معزز میں ایک خطیب صاحب آئے اور کہنے لگے کہ جب ان کی خدمت کرنے لگے تو کہنے لگے جی میں نے اللہ کی رضا کے لیے جمعہ پڑھایا ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں نا، یہ ہم عمران خان کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ اسے بات سمجھ آ گئی، اور میں کہا یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنے آپ کو بچا لیا یہ کہہ کے کہ میں تو پیسے نہیں لوں گا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہم کس کو، ہمارے لیے پھر آپ نے کیا چھوڑا ہے؟ کیا ہمارا جی نہیں کرتا ہم اللہ کو راضی کریں؟ اللہ کو راضی، تو ہم نے بھی آپ کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کرنی۔ کاش قاری صاحب اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھائیں، اور انتظامیہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی جتنا ہو سکتا خدمت کرے، قاری صاحب جتنا ہو سکتا ہے زور لگائے۔ ہمارے معاشرے کے اندر